السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے آج کے سبق میں ہم حروف غیر عاملہ میں سے 13ویں قسم حروف شرط پڑھیں گے۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف شرط۔ حروف شرط دو ہیں، اما اور لو۔ اما کس کے لیے آتا ہے اور لو کس کے لیے آتا ہے؟ اما تفسیر کے لیے آتا ہے اور فا اس کے جواب میں ہونا ضروری ہے۔ اما آئے گا تو اس کے جواب میں فا کو لانا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ اب یہاں پر دیکھیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو اما آیا ہے، اس کے بعد فا کو لانا، ففی النار جو ہے یہ اس کا جواب بن رہا ہے، تو اس کے لیے فا لانا ضروری ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، یہ اما ہے اور حرف شرط ہے، تو اس کے لیے جو آگے جزا آ رہی ہے اس میں فا لانا ضروری ہے۔ ففی الجنتی یہ جزا بن رہی ہے، یعنی اما کا جواب بن رہا ہے۔ لو یہ دوسرے جملہ کی نفی ظاہر کرتا ہے، پہلے جملے کے نفی ہونے کے سبب سے، کہ پہلے جملے کی نفی ہوئی اس کے سبب سے دوسرے جملے کی بھی نفی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں کئی خدا اللہ کے سوا ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، لو جو ہے نا شروع میں، یہ دوسرے جملہ کی نفی ظاہر کرتا ہے، تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ چونکہ ایک ہی خدا ہے اس لیے نہ کوئی فساد ہے اور نہ ہی کوئی تباہی ہے۔ لولا نمبر 14، یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات ہونے کے سبب سے، لو کے برعکس ہے۔ لو پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب سے دوسرے جملے کی نفی کو ظاہر کرتا تھا، لیکن لولا یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات کے ہونے کے سبب سے۔ جیسے لولا زید لہلک عمر، اگر زید نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، مگر زید تھا اس لیے عمر ہلاک نہیں ہوا۔ تو یہاں دوسری بات کی نفی ہے پہلی بات کے ہونے کے سبب سے، کہ زید ہے اس لیے عمر ہلاک نہیں ہوا۔ نمبر 15، ما بمانا دام، ما بمانا ما دام، جیسے اقوم ما جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا ہے۔ اقوم ما، یہاں ما بمانا ما دام ہے، اصل میں یوں بنے گا اقوم ما دام جلس الامیر، کہ جب تک امیر بیٹھا ہے میں کھڑا رہوں گا، تو یہاں ما بمانا ما دام ہوا۔ نمبر 16، حروف عطف۔ حروف عطف 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ تو عزیز طلبہ، اس بحث کے ساتھ کہ حروف غیر عاملہ 16 ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اچھی طرح پڑھا اور اس کو پوری کوشش کی کہ ہمیں صحیح سمجھ آ جائے۔ یہ نحو کی اہم ابحاث ہیں، اگر یہ سمجھ آ جائیں تو انشاءاللہ آگے جو بڑی بڑی نحو کی کتابیں ہیں ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ انتہائی آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہماری اس پوری کتاب میں، علم النحو میں، آج الحمدللہ ہماری یہ کتاب ختم ہو گئی، تو اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اس بات کو بار بار سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ادنا سی کوشش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اگر ہم سے کہیں بھولے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے سمجھنے سمجھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ معاف فرما دیں۔ اور اگر سامعین کو کوئی بات ایسی سمجھ آئے کہ جہاں ہمارے پڑھانے میں غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر تو غلطی کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر بھولے سے ہو گئی، صحیح سمجھ نہ آئی،
اور پڑھا دیا تو وہ ضرور اس بارے میں مطلع کریں۔ باقی اللہ رب العزت بھی ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائیں اور اپنی شایان شان اس کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیں اور رہتی دنیا تک اس کو نافع بنائیں اور پوری دنیا کے لیے اللہ رب العزت ہمیں ذریعہ ہدایت کے طور پہ قبول فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔